حضرت آفتاب رہبر صاحب کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر نعمت اللہ رحمانی حاضر کرتا ہے کہ شان باطل کو گاڑ کر رکھ دی، شان باطل کو گاڑ کر رکھ دی، اس کی جڑ کو اکھاڑ کر رکھ دی۔ ایک عمر کی وہ ذات ہے جس نے چادر کفر پھاڑ کر رکھ دی، ایک عمر کی وہ ذات ہے جس نے چادر کفر پھاڑ کر رکھ دی۔ اب آئیے آپ کے درمیان بڑے بھائی علی جناب اسد اعظمی صاحب کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کر لیا جائے کہ سکوتی حرف کو جو اشعار میں اڑان دیتا ہے وہی نعت شہ کونین سے اذان دیتا ہے، اور تیرا سخی تیرے ہر شعر کے بدلے اسعد جنت میں عالی شان مقام دیتا ہے، اور میں بے بساط نقیب تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری آواز پہ تو پورا یو پی بہار جان دیتا ہے۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، سیدھے سیدھے مطلب آپ تک پہنچاؤں گا۔ حاضر کر دیتا ہوں مطلب اخلاق فیضی صاحب کے حوالے سے، عظیم انصاری صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا مجھے حصہ بنایا۔ میں اخلاق فیضی صاحب سے بہت ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آج مجھے تھوڑا سا جلدی بڑھوا دیجئے، مجھے کچھ بہت ضروری کام ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شاعروں نے اتنا جھوٹ بول دیا ہے کہ کسی کو شاعروں کی باتوں پر اعتبار ہی ختم ہو چکا ہے۔ شعراء کرام اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ شعراء کرام کی باتوں سے لوگوں کو بھروسہ اٹھ چکا ہے، تو کیسے ہماری بات پر بھروسہ کریں؟ ان کو میں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، اور میں نے جو کام کہا ہے یہ میرے ساتھ صبح 10 بجے 11 بجے وہاں سے جب لوٹ کر آئیں گے تب ان کو احساس ہوگا کہ اسد اعظمی یہاں سے گیا تو کب سو کر اٹھا، کب اپنا کام کیا اور کب آ کر سویا ہے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، مطلب پیش کر رہا ہوں، یہاں سے ملاحظہ فرما لیں کہ محبوب الہی کا پیغام سنا دینا۔ خوبصورتی سے 4 مصرے سنیں کہ محبوب الہی کا پیغام سنا دینا، سب جھوٹے خداؤں کے ایوان ہلا دینا۔ تھوڑا سا جڑ کر سنیے گا، آخری کی جو چوتھی لائن آئے گی آپ سب کے مزاج کا مسئلہ ہے، مجھے یہ مت محسوس ہونے دیجئے گا کہ 4 بجے یا 4:15 بجے میں کھڑا ہوا ہوں، یہ مت محسوس ہونے دیجئے گا، کیونکہ سسٹم میں وہ آتا ہے، یہ پورا جو مشاعرے کا سسٹم ہے، اس سسٹم میں میں آخر میں جا کر ہی فٹ ہوتا ہوں، تو یہ کنوینر لوگ وہی کام کرتے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بالکل اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرے ماتھے پر ذرا سی بھی شکن نہیں ہے کہ میں 5 بجے کھڑا ہوں یا 6 بجے کھڑا ہوں۔ یہ اپنا پروگرام اپنے سسٹم سے چلاتے ہیں، ناظم کے یا ہمارے سسٹم سے پروگرام نہیں چل سکتا۔ پیش کر رہا ہوں یہاں سے خوبصورتی سے شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ سب جھوٹے خداؤں کے ایوان ہلا دینا، گستاخیاں کرتے ہیں جو شان صحابہ میں، جو شان صحابہ میں، تم ایسے کمینوں کو مٹی میں ملا دے۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے بھائی اسد اعظمی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ تم ایسے کمینوں کو مٹی میں ملا دینا۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں۔ مکہ سے مدینہ ایک بس نکلتی ہے، سامنے سے ٹکر ہوتی ہے یا سائیڈ سے ٹکر ہوتی ہے، اس میں 42 عمرہ کرنے والے حاجی جو جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم بھی اس بس میں ہوتے۔
تو ہم بھی جنت البقیع کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ میئر ماجد حسین صاحب کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، نام پلی کے بدھائک مجلس اتحاد المسلمین کے، جن کی قربانیوں کے ذریعے سے جو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جنت البقیع کی قبرستان کو ان لوگوں کو اپروول دلایا اور اس میں تدفین ان لوگوں کی کروائی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا ہے، ماجد حسین صاحب ایک جاباز شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ خوبصورت سا مسئلہ آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ قسم اللہ کی اس کے مقدر جگمگاتے ہیں، قسم اللہ کی اس کے مقدر جگمگاتے ہیں، جسے شاہ مدینہ اپنے روضے پر بلاتے ہیں، جسے شاہ مدینہ اپنے روضے پر بلاتے ہیں۔ مدینہ میں جو مرتے ہیں اسد تک تیر مولا سے، مدینہ میں جو مرتے ہیں اسد تک تیر مولا سے، ہمارا ہے عقیدہ سیدھے وہ جنت میں جاتے گئے۔ کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ شعر یار، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی اسد اعظمی صاحب، زندہ باد۔ ہمارا ہے عقیدہ سیدھے وہ جنت میں جاتے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں سے نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ اب مجھے داد دیجیے، کیا کہنے، جتنا داد دینا تھا آپ لوگ بہت دے چکے۔ جب 10 بجے سے بیٹھے بیٹھے میں تھک گیا تو یار آپ لوگ تو ایک دن کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کا روز کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں کہ ہم کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، اچانک سے بیٹھا دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو دن میں سو کر آتے ہیں کہ رات میں بیٹھنا ہے، آپ تو دن میں بھی جاگ رہے ہیں، رات میں بھی جاگ رہے ہیں۔ سب سے بڑی قربانیاں تو آپ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جتنی محنت سے عظیم بھائی نے، ان کی پوری ٹیم نے مشاعرے کو سجایا ہے، اللہ ان کے مشاعرے کرنے کو قبول فرما لے۔ ایک مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آمینہ کا وہ دولارا، آمینہ کا وہ دولارا، آمینہ کا وہ دولارا، جب کرے گا ایک اشارہ، آمینہ کا وہ دولارا۔ شہنواز تمہارے حوالے سے یہ مطلب ہے، آمینہ کا وہ دولارا جب کرے گا ایک اشارہ، چاند ٹکڑوں میں بٹ کر چلے گا، میرے آقا کا ڈنکا بجے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، میرے آقا کا ڈنکا بجے گا، آمینہ کا وہ دولارا۔ یہ دیکھیے میرے حصے کی محبت ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ زندہ باد۔ بھیا کرسی تھوڑا تھوڑا پیچھے کر لو، ورنہ آپ لوگ تو دیتے نہیں ہو، دوسروں کو دینے بھی نہیں دیتے ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو بھیا ہمارے سب آئیں گے، یہ جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے 150 200 400 500 کچھ نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت پاک پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ انعام میں دے دیا کرتے تھے۔ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یہاں زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آمینہ کا وہ دولارا جب کرے گا ایک اشارہ، چاند ٹکڑوں میں بٹ کر چلے گا، میرے آقا کا ڈنکا بجے گا، میرے آقا کا ڈنکا بجے گا، کہ سن کے نعت نبی جھومتے ہیں ملک، سن کے نعت نبی جھومتے ہیں ملک، ان کے قدموں کے نیچے ہے سارا فلک، ذات سے ان کی طیبہ بھی پر نور ہے، ذات سے ان کی طیبہ بھی پر نور ہے، ان کی آمد بھی جلوہ گہ طور ہے،
بجے گا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے بھائی. بہت شکریہ سفیان. آپ کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسد بھائی یار جلدی سے پڑھ لو, ہم لوگوں کو نیند آ رہی ہے, اسد بھائی جلدی سے پڑھ لو, بھوک لگی ہوئی ہے, اسد بھائی جلدی سے پڑھ لو. میں کیا کروں؟ ہاں جانتا ہوں بیچارہ میرا بھائی ہے, بڑی محبت مجھ سے کرتا ہے. آپ کا کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسمان, نور سے تیرے روشن ہوا آسمان, تیرے قدموں کی ہی دھول ہے کہکشاں, نور سے تیرے روشن ہوا آسمان, تیرے قدموں کی ہی دھول ہے کہکشاں. کس قدر ذوقاً تیرا کردار ہے, تیری عظمت سے کب کس کو انکار ہے. دل یہ کہتا ہے ہمارا, اب انشاءاللہ ادھر سے نعرہ لگے گا, دل یہ کہتا ہے ہمارا سن کے مصطفیٰ کا نعرہ, دل یہ کہتا ہے ہمارا سن کے مصطفیٰ کا نعرہ, دشمنوں کا کلیجہ چلے گا, کا ڈنکا بجے گا. واہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے بھائی, بہت شکریہ. اس بند کو پھر پڑھو, آپ لوگ تو کہیں گے ہی پڑھیے, لیکن آخری بند پڑھتا ہوں اس نعت پاک کا. یہ فرمائش تھی, ابھی پڑھوں گا. دیکھیے میں آج صرف فرمائش پڑھوں گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ نئے کلام پڑھوں, کچھ پرانے کلام پڑھوں, چونکہ ابھی اذان ہو جائے گی. کب اذان ہو جائے گی یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. 5:30 پہ اذان ہے, تو میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں 10 منٹ پڑھ کے ہٹ گیا. جی جی حضرت, جی مولانا, جی مولانا. شریک ہوں آخری مطلع سے, آخری مقطع سے بطور خاص پیش کرتا جی کہ فضل رب سے ملا ہے یہ تحفہ مجھے, نعت گوئی کا آیا سلیقہ مجھے. ہم کیا ہیں, ہمیں کس چیز کا بھاؤ ہے یار, کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ کچھ نہیں. ہم نعت رسول پڑھ رہے ہیں تو ہم اسد سے اسد آزمی ہیں, لوگ جانتے ہیں, لوگ پہچانتے ہیں, لوگ سیلفیاں لیتے ہیں, ورنہ ہماری کوئی وسعت کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ جسے چاہے اسے عزت دے. اللہ نے اس صف میں ہمیں کھڑا کر دیا ہے جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے. اس صف میں اللہ نے کھڑا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس نعت پاک کو پڑھنے کو. پیش کر رہا ہوں, بند ملاحظہ فرمائیں کہ فضل رب سے ملا ہے یہ تحفہ مجھے. فرقان شریک ہونا. نعت گوئی کا آیا سلیقہ مجھے, مجھ کو سب کچھ دیا رب کا احسان ہے, مجھ کو سب کچھ دیا رب کا احسان ہے. جان ہم سب کی آقا پہ قربان ہے. ارے ہاتھ اٹھا دیا کریے میرے بھائیوں, جان ہم سب کی آقا پہ قربان ہے. ابھی تو بہت پڑھ رہے تھے. جان ہم سب کی آقا پہ قربان, اپنے آقا کا ترانہ, اپنے آقا کا ترانہ سن کے جھومے گا دیوانہ, اپنے آقا کا ترانہ سن کے جھومے
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई असद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि फजले रब से मिला है भाई। आफ्ताब भाई जैसी आवाज तो मेरे पास नहीं है, जो टूटी फूटी आवाज है उसी आवाज से आप तक पहुंच रहा हूं। मुलाहिजा फरमाना कि फजले रब से मिला है ये तोहफा मुझे, नात गोई का आया सलीका मुझे, मुझको सब कुछ दिया रब का एहसान है, जान हम सब की आका पे कुर्बान है। अपने आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना, अपने आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना, नात जब जब असद ये पढ़ेगा मेरे आका का डंका बजे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई असद साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत ये है तेवरे असद। वाह बहुत उम्दा यार, मतलब पहुंचा रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। इखलाक भाई आपके हवाले से एक खूबसूरत सा मतला नाते पाक का चाह रहा हूँ कि एक मतला कुछ बंद पढ़ दूँ हुजूर आपके हवाले से। पता नहीं आपकी मौजूदगी में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाऊंगा तो ये सोचिएगा कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा भी मतलब पढ़े भी होंगे फिर भी सोचूंगा नहीं। हाँ ये लोग सब सुने हुए हैं, इंशाल्लाह 2-3 फरमाइशें मैं पढ़ूंगा तो पूरी हो जाएगी। सुफियान आपकी पूरी टीम के हवाले से हाँ पढ़ूंगा इंशाल्लाह कि मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। पूरा मिजाज बनाकर तहज्जुद के इस वक्त में पता नहीं अल्लाह किसकी दुआओं को कबूल करे और हम सब मदीने की ज़ियारत कर ले। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। हीरा वाह वाह, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया, करम नवाजिश। एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, क्या कहने हैं। अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे। क्या कहने हैं। अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, पत्थर को भी पढ़ाता, अरे कलमा मेरा नबी है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। कलमा मेरा नबी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस नाते पाक को पढ़ रहा हूँ। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि जितनी खूबसूरत नाते पाक है उतना ही खूबसूरत आप सब सुन रहे हैं। नाते पाक को पढ़ने का मजा तभी आता है जब सुनने वाले अच्छे होते हैं। अल्लाह आप सबके बैठने को कबूल कर ले मेरी जान। एक खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि दुश्मन भी दे रहे हैं, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। क्या कहने हैं। मोहब्बत
हाथों से इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा हाथ उड़ा कर कहे सुभान अल्लाह। दुश्मन भी दे रहे हैं, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। कौनो मकाम सबसे, कौनो मकाम सबसे सच्चा मेरा नबी है। कहने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सबसे सच्चा मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना हीरा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। जैसे गुलाब सारे, वाह वाह, जैसे गुलाब सारे जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला मेरा नबी है, सब अंबिया नबी है। लग रहा है। यही मोहब्बत है। और ये नाच जो है यहाँ से उठकर इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। इस इलाके में मैंने शुरू किया है, दूसरी मर्तबा शायद इसको पढ़ रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि ये सब कवरेज हो रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। हाँ पढ़ूंगा, इस कलाम को पढ़ने दो यार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। एक खूबसूरत सा शेर के कुफारो मुशरिकीन भी, भाई अब तक दाई इतना बेदार नहीं होता जितना अभी हुआ है, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, अल्लाह के वास्ते बात ना करें। इखलाक भाई बिल्कुल ना करें यार। इस नादे पाक को अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मूड से पढ़ रहा हूँ, आखिर वक्त में थोड़ा सा मूड बनाकर सुन लें। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। कुफारो मुशरिकीन भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफारो मुशरिकीन भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफारो मुशरिकीन भी, कुफारो मुशरिकीन भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुरान जब हरम में, कुरान जब हरम में, अरे पढ़ता मेरा नबी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पढ़ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, मेरा नबी है। वाह वाह वाह। आप लोग भी अगर दोहरा देंगे मिसरे को तो इंशाअल्लाह गर्मी आएगी। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाने एक खूबसूरत सा शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए। आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, आका को देखना है, आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है।
कैसा मेरा नबी। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। वाह 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 वाह। नारे नारे तकबीर। सरजमीने सुलेमाबाद, अजमत मुस्तफा शार इस्लाम असद आजमी, नारे तकबीर। उम्मत के वास्ते जो, उम्मत के वास्ते जो रातों को रो रहा है, उम्मत के वास्ते जो उम्मत के वास्ते जो रातों को रो रहा है, उम्मत की फिक्र कितनी करता मेरा नबी है। वाह 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 वाह। क्या कह रहे हैं? मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई असद आजमी साहब, बहुत खूब। सुनो सुनो, पहले पहले मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आपकी तरफ से देखूंगा कि किसका वोट परसेंटेज ज्यादा है, मैं वहीं जाऊंगा। खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। बिया मीना ने देखा चांद उस तरफ है चलता, बिया मीना ने देखा चांद उस तरफ है चलता, बिया मीना ने देखा, क्या कहने हैं? बिया मीना ने देखा चांद से तरफ है चलता, जिस समत भी इशारा करता मेरा नबी है। असद आजमी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हीरा मेरा नबी है। वाह वाह वाह। आए थे जान लेने, आहा। खुद जान लुटा रहे हैं, आए थे आए थे आए थे आए थे जान लेने, ओह, खुद जान क्या दर्द है। लुटा वाह वाह वाह। आए थे जान लेने, आए थे जान लेने, खुद जान लुटा रहे हैं, फारूक पर नजर जब करता मेरा नबी है। वाह वाह वाह। सर जब करता मेरा नबी है। नबी है, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी। वाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आखिरी आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों से सुन ले। एक शेर छूट रहा है, शेर अच्छा है, पेश कर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। दो टुकड़े चांद कर दे, क्या कहने। सूरज बुला दे वापस, दो टुकड़े चांद कर दे, सूरज बुला दे वापस, दो टुकड़े चांद कर दे, दो टुकड़े चांद कर दे, सूरज बुला दे वापस, गूंगों को भी ज़बाने देता मेरा नबी है।
चटाई अल्लाह 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 पर बैठ के ही असद टूटी हुई चटाई पर बैठ के ही असद कौनैन पर हुकूमत करता मेरा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है असद आज़मी माहौली आजमगढ़ी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई अफसर साहब, नबी है। क्या बात है, आहा, मेरा नबी है। शायरों में हाफिज जी ज्वेलर्स से जितनी खरीदारी मैंने की है शायद किसी ने नहीं की। वो दोनों ये पहना हुआ, ये भी उनकी है। इनकी दी हुई मेरे पास 48 अंगूठी है, 48 अहलिया वाली जो रहती है वो अलग रहती है, मेरी अलग रहती है। मेरे साथ पूरा सिस्टम से चलते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आजमगढ़ तक से लोग इनके पास आए हैं। मुझसे पूछा, मैंने बताया हाफिज जी ज्वेलर्स का क्या है, वो कौन है यार। मैंने कहा जाइए तब समझ में आएगा। नाम बताया अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज जी भी हाफिज हैं, तो ईमानदारी तो इनके रग रग में भरी होगी, क्योंकि इन्हें मैदान क़यामत में खड़े होना है और 10 ऐसे लोगों को लेकर जाना है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो अगर ये फंस जाएंगे तो फिर वो भी फंसे रहेंगे इनके चक्कर में। तो ये इंशाल्लाह वहाँ से सारे लोगों को लेकर अपने साथ जन्नत में जाएंगे। एक खूबसूरत सा मतला यहाँ से पहुँचा रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ खूबसूरती से मतला मुलाहिज़ा फरमाइए। देखिए हुक्म हो रहा है एक कलाम का, मैं चाह रहा हूँ कि वो कलाम है एक मतला पेश कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है कि दूर करनी है दिल की तारीकी, दूर करनी है दिल की तारीकी, उनके जलवा गरी की बात करो। दूर करनी है दिल की तारीकी, उनके जलवा गरी की बात करो। चांद जिसने किए थे दो टुकड़े, चांद जिसने किए थे दो टुकड़े, मेरे प्यारे नबी की बात करो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे नबी की बात दो करो। टुकड़े, मेरे प्यारे नबी की बात करो। और ये बंदुलासा फरमाए कि हुस्न यूसुफ पे औरतें सारी, हुस्न यूसुफ पे औरतें सारी काट बैठी थी उंगलियां अपनी, काट बैठी थी उंगलियां अपनी, जिस पे असहाब ने कटाए सर, जिस पे असहाब ने कटाए सर, आपके दिलकशी की बात। क्या कहने भाई, हुस्ने यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। असद भाई, हुस्ने यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया उंगली को देखकर। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब पैगंबर सर झुकाए हुए
انبیاء کا امام کون بنا آخری اس نبی کی بات کرو انبیاء کا امام کون بنا آخری اس نبی کی بات کرو ایک مطلب پہنچا رہا ہوں خوبصورتی سے سن کر بتائیے گا اور جیسے ابھی دہرا رہے تھے انشاءاللہ سب دہرائیں گے مطلب پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے یاد آ گیا دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے تلواروں کے سائے میں توحید کا نغمہ گایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے تلواروں کے سائے میں توحید کا نغمہ اس گلشن کا تنکا تنکا اس گلشن کا تنکا تنکا لاکھوں شجر پہ بھاری ہے اس گلشن کا تنکا تنکا لاکھوں شجر پہ بھاری ہے اس کی زمین کا ایک ایک ذرہ شمس و قمر پہ بھاری ہے اس کی زمین کا ایک ایک ذرہ شمس و قمر پہ بھاری ہے اس کے چمکتے سیاروں نے اس کے چمکتے سیاروں نے سارا جہاں چمکایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم واہ دنیا میں لہرایا ہے تھوڑا سا طیب قاسم اور رشید کا پیار محبتوں سے طیب قاسم اور رشید کا یہ ایسا میں خانہ ہے طیب قاسم اور رشید کا یہ ایسا میں خانہ ہے جو اپنے میں کش کو بناتا عاقل اور فرزانہ ہے جو اپنے میں کش کو بناتا عاقل اور فرزانہ ہے اس مرکز کے جالوں نے اس مرکز کے جالوں نے گوروں کو مار بھگایا ہے دیوبند نے بہت اچھے بہت عمدہ یعقوب و الیاس زکریا اسماعیل نام حسن یعقوب و الیاس زکریا اسماعیل نام حسن گنگوہی محمود حسین و اسعد مدنی کا یہ مشن گنگوہی محمود حسین و اسعد مدنی کا یہ مشن محمود و ارشد مدنی محمود و ارشد مدنی نے مل کے آگے بڑھایا ہے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے واہ اب ایک شعر آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں
کہ سانپ تھے جو شرک و بدعت کا دھرم کا چولا اوڑھے ہوئے، سانپ تھے جو شرک و بدعت کا دھرم کا چولا اوڑھے ہوئے، اپنے اپنے بل کے اندر سے باہر وہ نکل آئے، اپنے اپنے بل کے اندر سے باہر وہ نکل آئے۔ علماء دیوبند نے جب علماء دیوبند نے جب توحید کا بین بجایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، دنیا میں لہرایا ہے۔ اب ایک خوبصورت سا بند پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد دوسرے کلام تک پہنچ جا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ، فرما لیں کہ اسعد صبح قیامت تک، اسعد صبح قیامت تک ان کا جاری فیضان رہے، دین شریعت کے اس باغ سے دور خزاں ہر آن رہے۔ ہم لوگوں کو اس نے سلیقہ، ہم لوگوں کو اس نے سلیقہ جینے کا سکھلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ ایک حکم ہوا ہے، ایک حکم ہوا ہے، میں نے مشاعرہ کرا، میں مطلب پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کچھ اپنے مزاج کے شعر پڑھ کر اس کے بعد فرمائش پڑھوں گا، لیکن میں نے کچھ نیا کلام بھی پڑھ دیا، تو میں بہت سیدھا سادہ سا شاعر ہوں، دیکھنے میں آپ سے تو کمی جی۔ وہاں کی فقیری ہے رش کے، ارے تو میں سارے بند کو چھوڑ کر سیدھے مقطع پڑھ دیا، ادھر سے حکم ہو رہا ہے، ادھر سے فرمائش ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اس میں بہت سارے علماء چھٹے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب کہیں جلسہ ہوگا اور نمبر میرا 10 بجے لگے گا تب اس کو پڑھوں گا، کیونکہ جلسوں میں ہی تو ٹھیک رہتا ہے، ہاں بہترین رہتا ہے۔ دیکھیے سب جا رہی ہے، سب بیچاری تھک چکی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائیے، جانے والے کو آج تک کوئی روک سکا ہے؟ مطلب پڑھ رہا ہوں۔ وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری، وہی پر بسر ہو میری زندگانی، اے اللہ مقدر میں لکھ دے وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے، وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت، وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت، وہ ایسی زمین آسمان جسے کو چومے، جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی، وہ زندہ باد زمزم کا پانی۔ ایک بند پڑھ دیتا ہوں، ایک بند اس کا اور پڑھ دیتا ہوں۔ ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، ہے لمبا فسانہ، آپ کی انرجی مجھے لگ رہا ہے بالکل لاس ہو چکی ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے آپ کے، بیچارے کم سے کم 10 15 20 بند میں پڑھ چکا ہوں، تو ابھی جا کر ان کا مجھے دانت دکھا، اتنی دیر کے بعد بیچ میں تھا شاید ایک آدھ بار کھڑے ہو کر نعرہ وارہ لگائے تھے، میں دیکھا تھا شاید،
تو وہ انرجی تو میں نہیں لا سکتا، اس کے لیے مجھے ان کے اوپر 110 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ انرجی آ سکتی ہے، ریڈ بل پلانا پڑے گا، تب جا کر مست انرجی آ جائے گی۔ تو 2-3 دن نہیں سوئیں گے، تھوڑا سا جاگ جائیے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجئے، میں آخری کلام تک پہنچوں تو مجھے لگے کہ مشاعرہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ کون سی؟ ماں والی نعت، چلیے ماں والی نعت۔ ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی، کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں، کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں، اے باد صبا ساتھ اپنے اڑا کر وہی مجھ کو لے چل، بڑی مہربانی وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بھائی۔ دیکھیے ماں والی جو آپ لوگ فرمائش کر رہے ہیں، ابھی حال ہی میں نے ایک نظم پڑھا ہے ماں کے حوالے سے۔ پڑھیے 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 پڑھیے، مطلب نہیں ہے، کون سی پڑھوانا چاہ رہے ہیں میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ فلسطین کے بعد ماں والی کون سی نظم پڑھوانا چاہ رہے ہیں؟ یاد آتا ہے اماں، دیکھیے وہ کلام ایسا ہے کہ میرے سامنے سے وہ سارے مناظر گزرے ہوئے ہیں۔ والدہ محترمہ کی 10-15 دن 20 دن جو خدمت کا آخر حصے میں اللہ نے موقع دیا، والدہ محترمہ کو اپنے سامنے ان کی روح کو نکلتے ہوئے، اپنے سر میرے ہاتھ میں ان کا سر اور روح نکلتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے میرے ہاتھ میں دم توڑا والدہ محترمہ نے، اپنے ہاتھ سے لے جا کر قبر میں اتارا، مٹی دیا، دفن کیا۔ وہ سارے مناظر میرے سامنے جب آتے ہیں تو میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو، میں نہیں روک پاتا، کوئی بچہ نہیں روک پائے گا ماں کا لاڈلا۔ تو ایموشنل سا ایک ماحول بن جاتا ہے، لیکن جہاں جاؤ بس وہی فرمائش وہی فرمائش وہی فرمائش، میں کیا کروں؟ میں ایک مطلب پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لے، دیکھیں یہ حکم ہوا ہے، یہ 2 فرمائش ہے، تو ایک فرمائش میں پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد ہاں میں پڑھ دے رہا ہوں مطلب، اس کے بعد ایک کلام پڑھ کر انشاءاللہ میں اس کلام کو پڑھ دوں گا، حاضر کر دیتا ہوں مطلب۔ محشر کا سما ہے غزہ میں، محشر کا سما ہے غزہ میں، بس آہ فغا ہے غزہ میں، بس آہ فغا ہے غزہ میں، کربل کے نظارے ہو جیسے، کربل کے نظارے ہو جیسے، میں عید مناؤں گا کیسے، تم عید منانا اچھے سے، تم عید منانا اچھے سے، تم عید منانا اچھے سے۔ کس کو میں سناؤں اپنا غم، کس کو میں سناؤں اپنا غم، زخموں کی دوا ہے نا مرہم، ہر سمت بپا ہے ایک طوفان، بس موت کا منظر ہے رقصاں، اب کون سنے یہ درد و علم، ہر گھر میں مچا ہے اب ماتم، اب چاند بھی دھندلا لگتا ہے، بن ماں کے بھلا کیا لگتا ہے، میرا بچپن مجھ سے چھین لیا، ممتا کی ردا کو کھینچ لیا، سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، ہر کوئی پرایا لگتا ہے، تم عید مناؤ اچھے سے، کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم، ہم لوگ منائیں گے کیسے، اب فکر ہماری چھوڑو تم لوگ نئے کپڑے پہنو، ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے، پانی سے وضو تم کر لینا، ہم خون سے اپنے کر لیں گے، تم کرنا نماز عید ادا، ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں
تم عید کہنے بھائی بہت عمدہ. تم لوگ گلے لگ کر ہنسنا. اخلاق فیضی صاحب آپ کی بھی بڑی قربانیاں رہتی ہیں قسم خدا کی. کیا عجیب سی محبت ہے اس بندے کو شاعروں سے. عجیب سا دیوانہ آدمی ہے بالکل. سوچئے 5 بج رہا ہے, اس کو کیا مطلب ہے؟ کون سے اس کو پرسنٹیج مل جاتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا میرے بھائی. میں جانتا ہوں اس بندے کو ایمانداری کا پورا اس کے رگوں میں جو خون بہ رہا ہے, جو چل رہا ہے وہ ایمانداری والا چل رہا ہے. یہ فیضی خان وادے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے. اللہ اس کی محبتوں کو سلامت رکھے. ہر شاعر سے محبت کرتا ہے. شعر پڑھنا ان کے حوالے سے. تم لوگ گلے لگ کر ہنسنا, ہم تنہا تنہا رو لیں گے. تم لوٹنا اپنے اپنے گھر, ہم ٹوٹے مکان کو دیکھیں گے. سوغات مٹھائی کھاؤ تم, ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے. تم لوگ مزے میں جی لینا, ہم قبر میں اپنی سو لیں گے. تم لوگ دعا ہی کرنا بس, تم لوگ دعا ہی کرنا بس. وہ مسجد اقصی ڈھا دیں گے, وہ مسجد اقصی ڈھا دیں گے. سوتے ہی رہو تم غفلت میں, وہ موت کی نیند سلا دیں گے. تم عید منانا اچھے سے, تم عید منانا اچھے سے, تم عید منانا اچھے سے. بہت بہت شکریہ, عمدہ شاعر بھائی زندہ باد, زندہ باد. بہت شکریہ. آپ کی تمام محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کر اس کے بعد ماں والا کلام پڑھوں گا, اور اپنے آپ کو بالکل ہمتی بنا کر پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک مطلب 2-3 شعر سن لیں. کاش رب کا ہو مجھ پہ کرم رات بھر, اللہ 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 اللہ. کاش رب کا ہو مجھ پہ کرم رات بھر. کاش رب کا ہو مجھ پہ کرم رات بھر. کاش رب کا ہو مجھ پہ کرم رات بھر. میں پڑھوں نعت شاہ امم رات بھر, میں پڑھوں نعت شاہ امم رات بھر. انشاءاللہ آئے گی وہ رات بھی, انشاءاللہ انشاءاللہ آئے گی وہ رات بھی. میں بھی چوموں گا باب حرم رات بھر, میں بھی چوموں گا باب حرم رات بھر. اب جس شعر کے لیے میں نے یہ 2 شعر پڑھا ہے وہ شعر سنیے. مجھ کو لوٹا دے بچپن میرا اے خدا. یار اگلی لائن میں شریک ہوئیے گا. مجھ کو لوٹا دے بچپن میرا اے خدا, مجھ کو لوٹا دے بچپن میرا اے خدا. صرف چوموں میں ماں کا قدم رات بھر, صرف چوموں میں ماں کا قدم رات بھر. اب وہ جو 10 دن میرے حصے میں آیا والدہ کی خدمت کرنے کا,
اللہ نے جو میرے حصے میں ڈالا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض نوجوان سعودی، دبئی، کویت، قطر، بحرین میں ہیں، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، خدمت کا موقع انہیں نہیں ملتا۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تھوڑا کمائیے اپنے گھر میں، تھوڑا کمائیے اپنے گھر رہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بزنس کریے، نوکری مت کیجیے، بزنس کیجیے، اپنی دکان رکھیے، خود مختار ہوئیے، خود مالک بن جائیے۔ نوکری سے بہتر ہے کہ آپ 50,000 50 لاکھ کی نوکری کر رہے ہیں اور 5,000 10,000 آپ اپنا کما رہے ہیں، کہہ کر کما رہے ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ خوبصورت سا شعر پڑھ رہا ہوں، ماں کی خدمت، اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ رات بھر رحمتیں مجھ سے لپٹی رہی، رات بھر رحمتیں مجھ سے لپٹی رہی، رات بھر رحمتیں مجھ سے لپٹی رہی، میں دباتا رہا ماں کا سر رات بھر، میں دباتا رہا ماں کا سر رات بھر، میں دباتا رہا ماں کا سر رات بھر۔ آئیے وہ مطلب پہنچا رہا ہوں، یہ ایک مطلب 2-3 شعر میں نے پڑھا، اسی نظم کے لیے پڑھا تھا۔ اب یہاں سے آپ سب محسوس کریں گے، اس کے بعد ایک نعت پاک پڑھ کر یہ جو فرمائش ہے، یہ بھوجپوری کلام ہے، میں نے تقریباً 20 سال پہلے پڑھا تھا، 20 سال پہلے پڑھا تھا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ سن لیتے ہیں تو اس کی فرمائش کر دیتے ہیں، اور اس کے کچھ شعر بھی مجھے بھول ہی چکے ہیں، اور اگر یاد آ گیا تو میں پڑھ دوں گا، لیکن ماں کے حوالے سے جو نظم کی آپ سے فرمائش کیے ہیں، اس نظم کا مطلب پہنچا رہا ہوں۔ آپ لوگ محسوس کریں میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی اگر مائیں زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، اللہ کی قسم ان کی خدمت کریں، اللہ کی قسم ان کی خدمت کریں۔ جو لوگ ماں کو آنکھ دکھاتے ہیں، 200 300 500 والدہ سے مانگا نہیں ملا تو طرح طرح کی بات بول کر نوجوان غصہ ہو کر چلا جاتا ہے، اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماں کی بد دعا سے بہت بچیں، سیدھا اللہ کو پہنچتی ہے ماں کی بد دعا۔ ماں کی ہمیشہ دعا لیں، ماں کی خدمت کریں۔ خوبصورتی سے مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھ سے پوچھئے میرے دل پر کیا بیتتی ہے، مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یاد آتا ہے اماں وہ پیار سے سمجھانا، یاد آتا ہے اماں اب وہ پیار سے سمجھانا، اب اماں بلاؤں گا کس کو ذرا بتلانا، یاد آتا ہے اماں اب روتی ہے میری بہنیں، روتے ہیں میرے ابو، روتی ہے میری بہنیں، روتے ہیں میرے ابو، بھائی کا عجب عالم دنیا سے تیرا جانا، یاد آتا ہے اماں اب گھر کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے اے اماں، اب گھر کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے اے اماں، جب گھر میں جاتا ہوں لگتا ہے یہ ویرانہ، یاد آتا ہے اماں اب اے اماں۔ قدرت کا نظام ہوتا ہے، قدرت کا سسٹم ہوتا ہے، اللہ نے کسی کی والدہ کو بلایا، بھائی کو بلایا، باپ کو بلایا، یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہے، لیکن جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کے لیے کیسے کیسے جملے نکالتا ہے۔ اے اماں ذرا مجھ پر تھوڑا سا ترس کھاتی، اے اماں ذرا مجھ پر
اب اماں تیری ہر دم بس دل میں ہے بسی الفت اماں تیری ہر دم بس دل میں ہے بسی الفت وہ پیار سے سمجھانا وہ پیار سے سگلانا یاد آتا ہے اماں اب وہ پیار سے سمجھانا اب اماں بلاؤں گا اسعد کی دعا ہے یہ جنت میں جگہ پائیں آمین کہہ دیجئے اسعد کی دعا ہے یہ جنت میں جگہ پائیں میں پیش یہ کرتا ہوں چھوٹا سا یہ نذرانہ یاد آتا ہے اماں اب وہ پیار سے سمجھانا اب اماں بلاؤں گا صبح دل کی اذان نہیں ہوتی صبح دل کی اذان نہیں ہوتی جسم ہوتا ہے جان نہیں ہوتی عمر بھر پیار کو ترستا ہے دوستوں جس کی ماں نہیں ہوتی دوستوں جس کی ماں نہیں ہوتی